لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، فیروزپور روڈ، کہنا نو، کجومتا، نشتر کالونی سمیت دیگر علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش، مظفر گڑھ، رینالہ خرد، اچ شریف، خانپور، حجرہ شاہ مقیم میں بھی تیز ہوا کے ساتھ بارش۔ گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، اوکاڑا میں مسلسل بارش نے جل تھلے کر دیا۔ آسمانی بجلی گرنے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جاں بحق، ایک لڑکی جھلس گئی۔ ڈسکا میں بارش کے بعد سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ راجن پور میں سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، گھوٹکی میں 3 خواتین دریا میں ڈوب کر جاں بحق۔ رجحان میں سیلابی ریلا رنگ بند پر پہنچ گیا۔ کچے کے علاقے میں متعدد بستیاں اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ بھی جاری، 26 جون سے 12 جولائی تک 104 افراد جاں بحق۔ پنجاب میں 39، خیبر پختونخوا میں 31 اموات ہوئیں۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشیں، پشاور میں ژالہ باری بارش سے سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ مالاکنڈ، کوہاٹ، جمرود میں مختلف حادثات کے دوران 5 افراد جاں بحق۔ مالاکنڈ میں دیوار گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق ہوئیں۔ جمرود میں 2 بچیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، ایک لاش نکال لی گئی۔ کوہاٹ میں بارش کے دوران کمرے کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ لوئر دیر میں شدید بارش اور طوفان کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم۔ کراچی میں صفائی کے ناقص انتظامات اور بارشوں کے بعد مکھیوں مچھروں کی افزائش میں بے تحاشا اضافہ، بیماریاں پھیلنے لگیں۔ شہر قائد میں ڈائریا، گیسٹرو سمیت پیٹ کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ شہر کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو پانی ابال کر پینے اور صفائی رکھنے کا مشورہ دیا۔ کراچی میں ناقابل رہائش اور مخدوش عمارتوں کو خالی کروانے کا سلسلہ جاری، 34 عمارتیں خالی کروا لی گئیں، مزید 25 عمارتیں خالی کروائی جائیں گی۔ سندھ حکومت کا معاوضے کے طور پر 3 ماہ کا کرایہ دینے کا فیصلہ۔ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی سروے تکمیل کے قریب، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص میں بھی مخدوش عمارتوں کی نشاندہی۔ وفاقی حکومت کا ایف سی کو ملک گیر فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ، 4 صوبوں اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آرڈیننس لایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق فورس کا نام بدل کر فیڈرل کانسٹیبلری رکھا جائے گا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے قیام سے ملک کی داخلی سلامتی اور امن و امان کے قیام میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر ہی نیا ریکارڈ قائم، 100 انڈیکس پہلی مرتبہ 1,35,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا۔ کاروبار کے دوران مارکیٹ میں 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 7 پیسے اضافہ، $1 قیمت 284 روپے 52 پیسے ہو گئی۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندے ماہر بینکی نے پاکستان کی اقتصادی استحکام کی رفتار کو حوصلہ افزا قرار دے دیا، کہا پاکستان کو اصلاحاتی ایجنڈے کو جاری رکھنا ہوگا، سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد اور بہتر ہوگا۔ پاکستانی معیشت کو بدستور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، ٹیکس نظام کو منصفانہ بنانا، کاروباری ماحول کو بہتر کرنا اور نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی جانب لانا حکومت کے بڑے اہداف ہونا چاہیے۔ ماہر بینکی نے پاکستان کی ماحولیاتی اصلاحات میں پیش رفت کو بھی قابل ستائش قرار دیا۔ نیٹ میٹرنگ ختم، گراس میٹرنگ نافذ کی جائے گی، حکومت نے نئی سولر پالیسی تیار کر لی۔ رپورٹ کے مطابق نیٹ میٹرنگ سے خزانے پر 103 ارب روپے کا بوجھ پڑا۔ بجلی واپسی کے نرخ 11 روپے 33 پیسے فی یونٹ مقرر۔ پرانے سولر صارفین 27 روپے پر ہی بجلی بیچتے رہیں گے۔ آئندہ بجلی کا جو بھی نرخ ہوگا، واپسی نرخ اس کا 1/3 ہی ہوگا۔ پاور ڈویژن کے مطابق حکومت کا سولر انرجی سے 8,500 میگا واٹ بجلی سسٹم میں لانے کا ہدف ہے۔ حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان مذاکرات، چینی کا ایکس مل ریٹ 165 روپے کرنے پر اتفاق۔ صارفین کو فائدہ شوگر ملز مالکان کو موجودہ سٹاک ختم ہونے کے بعد ملے گا۔ ذرائع کے مطابق شوگر ملز مالکان نے کے وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر سے مذاکرات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی۔ شوگر ملز مالکان ہر ماہ
مل ریٹ میں 2 روپے اضافہ کر سکیں گے۔ جب آپ کا بھائی قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ بن رہا تھا اس وقت تو جمعیت علماء اسلام بائیکاٹ پر تھی، تو مقابلہ ہی نہیں ہوا، کس کی ضمانت ضبط کی آپ نے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا چیلنج ہے کہ میں کیمرے لگاؤں گا، خرچہ بھی میرا ہوگا اور میرے ساتھ مقابلہ کر لے مولانا فضل الرحمان، میرے ساتھ مقابلہ کر لے مولانا فضل الرحمان۔ وہ مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے آپ کی پارٹی کو اقتدار کے ایوانوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور روڈ پر کھڑا کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے علی امین گنڈا پور کا الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا۔ انجینئر ضیاء الرحمان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، تمہاری اوقات نہیں مولانا فضل الرحمان تمہارا چیلنج قبول کرے، تم اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوا کر ان کا مجھ سے مقابلہ کرواؤ، پہلے تم مفتی محمود کے اس بیٹے سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ مولانا فضل الرحمان نے تمہارے لیڈر کو اقتدار کی کرسی سے گھسیٹ کر نکالا تھا، ان کے چل چلاؤ کا زمانہ آ چکا، عوام کو کرپٹ حکومت سے نجات دلائیں گے۔ سینٹ انتخابات سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کے رابطوں میں تیزی، مولانا فضل الرحمان کی سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے ملاقات، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے، تینوں رہنماؤں کی سیاسی صورتحال اور ضم شدہ اضلاع کے معاملات پر گفتگو، سینٹ انتخابات کے حوالے سے اپوزیشن کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال، ضم شدہ اضلاع میں بدامنی مسائل کے حل کے لیے قائم کمیٹی پر بھی تبادلہ خیال، وفاقی وزیر امیر مقام گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملے، سیاسی صورتحال پر گفتگو، اپوزیشن جماعتوں اور ارکان اسمبلی سے ہونے والے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی تقسیم سے متعلق کیس کی سماعت، فیصلہ محفوظ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے وکلاء پیش۔ وکیل کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا جو مخصوص نشستوں والی ایکسرسائز ہو چکی وہ ریورس نہیں ہوگی۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا، جے یو آئی اور ہماری سیٹیں برابر ہیں تو مخصوص نشستیں برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ نیئر بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا، مخصوص نشستوں کی تقسیم کا معاملہ جے یو آئی اور نون لیگ کے درمیان ہے۔ ناجائز بھرتیاں اور اختیارات کا ناجائز استعمال، چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ڈاکٹر غلام محمد علی گرفتار، ڈائریکٹر ایچ آر اخلاق بھی گرفتار، ملزمان نے غیر قانونی طور پر اپنے 70 رشتہ داروں کو بھرتی کیا تھا۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کے درج مقدمے میں پی اے آر سی کے 19 سائنسدان اور اعلیٰ افسر بھی نامزد۔ خیبر پختونخوا میں عوام پی ٹی آئی حکومت سے سخت ناراض، گیلپ سروے کے مطابق 52% شہریوں کو ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہونے کا یقین، 40% لوگوں کا کہنا ہے کہ پنجاب کی نسبت خیبر پختونخوا میں کرپشن زیادہ ہے، سرکاری نوکریاں میرٹ کی بجائے تعلقات کی بنیاد پر دینے کی شکایات، سروے میں فروری سے مارچ تک 3000 انٹرویو کیے گئے، 67% عوام گیس سے محروم، 49% کو بجلی کی قلت کا سامنا۔ گیلپ سروے مور کے منہ میں سانپ ہے، مریم نواز گیلپ کے منہ میں بیٹھ کر زہر اگل رہی ہیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں گیلپ کا سروے فارم 47 کی حکومتوں کی ایما پر تیار شدہ ہے، گیلپ غیر جانبدار ہے تو مریم بی بی کی تباہ کاریاں اور جنوبی پنجاب کی محرومیاں بھی دکھائے۔ گیلپ نے سندھ میں کچے کے ڈاکوں اور کراچی کی گندگی پر عوامی رائے کیوں نہیں لی؟ ووٹ چور سروے جیسے ہتھ کنڈوں سے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، اسحاق ڈار کا عالمی امن و سلامتی اور تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی سلامتی کونسل کے دور صدارت میں پروگراموں پر روشنی ڈالی۔ دونوں رہنماؤں کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ملاقات پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی مؤثر ادائیگی میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار ایس سی اوز وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے 3 روزہ دورے پر آج چین روانہ ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران میں موجود، ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے پاکستانی ہم منصب کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ آج زائرین اور بارڈر ایشوز پر ہونے والی سہ ملکی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
محسن नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पीका एक्ट पर इजहार तशवीश, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवा दी। कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में बढ़ते ख़तरात का सामना है। पीका कानून के तहत मुकदमात की धमकियाँ मिल रही हैं, आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। लाहौर का एक और रिहायशी हनी ट्रैप का शिकार, बिलाल को कच्चे के डाकुओं ने कश्मोर बुलाकर अगवा कर लिया। मुगवी पर तशद्दुद की वीडियो अहले खाना को भेज दी। डाकुओं का मुगवी की रिहाई के लिए 2 करोड़ तावान का मुतालबा। हरबंसपुरा पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में कयूमाबाद सुरंगी के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई, 13 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कोच का ड्राइवर टोकन टाइम खत्म होने पर दूसरी कोच से रेस लगा रहा था। हादसे की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। कोच उठाने के लिए हैवी मशीनरी तलब। सदर ट्रंप रूसी हमनसब से मायूस, मैरीलैंड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर प्यूटन बातें अच्छी करते हैं लेकिन बमबारी भी करते हैं। हमें यह रवैया पसंद नहीं। टैरिफ की वजह से अमेरिका में पैसा आ रहा है। मुआशी अदद-ओ-शुमार मुस्बत रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुज़िश्ता माह $25 अरब की आमदनी हुई। अमरीका ने तारकीन वतन के खिलाफ पॉलिसी को मजीद सख्त बना दिया। तारकीन वतन को 24 की बजाय सिर्फ 6 घंटे के नोटिस पर मुल्क बदर किया जाएगा। हंगामी हालत में ये वक्त 6 घंटे से भी कम हो सकता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्मनामे के बाद किया गया। इमिग्रेशन वकला ने खबरदार किया, ये तब्दीली हज़ारों अफराद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है जो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। दहशतगर्दी इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, मजीद 76 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए जमा 38 अफराद भी गोलियों का निशाना बन गए। अलमवासी में इसराइली ड्रोन हमले में 5 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। वस्ती गजा के इलाके नसीरात में पानी की तकसीम के मरकज पर इसराइली हमले में 10 बच्चों समेत दर्जन से जायद फलस्तीनी जान से गए। 17 अफराद जख्मी भी हुए। हलाकतें बढ़ने का खदशा। अमरीकी रियासत केंटकी के शहर लेक्सटन में चर्च के अंदर फायरिंग, 2 खवातीन हलाक, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हलाक होने वाली एक खातून की उम्र 72, दूसरे की 32 बरस थी। बरतानिया में गर्मी की शिद्दत बरकरार, साल की तीसरी हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। मिडलैंड्स, जनूब और मशरक़ी इंग्लैंड के लिए हेल्थ अलर्ट जारी। इंग्लैंड और वेल्स में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली आयरलैंड में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कमसिन पाकिस्तानी कोहपैमा सलीना ख्वाजा ने 6040 मीटर बुलंद चोटी खसरगंग सर कर ली। सलीना ख्वाजा ने अपने वालिद यूसुफ ख्वाजा के हमरा चोटी सर की। बाप बेटी बगैर किसी मदद और पोर्टर के अल्पाइन स्टाइल में चोटी सर करने वाले पहले कोहपैमा बन गए। सलीना ख्वाजा की G1 और G2 सर करने की ख्वाहिश।